نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم جان لو وہ جو کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک غسل کر لو مگر مسافر، یا اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے ہو کر آئے، یا اولا مستم النساء بیوی سے صحبت کر کے آیا ہو، فلم تجدوا ماء پھر اگر تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم اپنے چہروں کی مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کی مسح کرو، بے شک اللہ معاف درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ اس رکوع کا ماقبل والے رکوع سے ربط یہ ہے کہ ماقبل والے رکوع میں یہ ذکر تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ تو وہ عبادت کیا ہے اس کا ذکر یہاں سے۔ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، جس کو ام العبادت کہا جاتا ہے۔ تمام عبادتوں کی جو ماں ہے وہ نماز ہے، یعنی جس کے اندر نماز نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں کا ادب نہیں کرتا وہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دلیل ہے۔ تو عبادتوں میں سے جو سب سے افضل عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے وہ نماز ہے۔ یہ عبادت افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر نازل کی ہیں جبرائیل کے ذریعے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اللہ نے بلایا اور تحفہ دیا، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا کے اپنا معراج نصیب کیا، اور پھر حضور نے کہا میری امت کا معراج کیا ہے، یعنی میری امت اگر اللہ سے ملنا چاہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہے، اللہ کو اپنے غم سنانا چاہے تو کہاں سنائے، کیسے سنائے؟ فرمایا وہ مسجد میں آئے اور نماز پڑھے۔ کبھی یہ والی نماز بھی پڑھو کہ اللہ کو اپنا غم سناؤ، اللہ کو حاضر کر کے اپنی باتیں سناؤ، نماز کو معراج بناؤ۔ نماز میں انسان اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آتا ہے نا کہ میں سجدے میں سر رکھوں زمین کو آسماں کر دوں، یعنی سر ہوتا تو زمین پہ، گویا کہ یہ آسمانوں پہ پہنچا ہوا اللہ کے سامنے گرا ہوا ہے، اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور رب کو قریب ہو جا۔ سجدے میں انسان رب کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر آپ کو بڑی پریشانی ہے یا بڑا گناہ ہو چکا ہے آپ سے، تو پھر آپ آؤ لمبا سجدہ کرو، اور نفلی سجدہ، اس سجدے میں اللہ سے مانگو، اور اس سجدے میں آپ یہ خیال کرو، تصور کرو کہ میں رب کے قدموں میں گرا ہوں۔ کسی وڈیرے کے قدموں میں گرو تو وڈیرا بھی معاف کرتا ہے نہیں کرتا، وڈیرا بھی مال دے دیتا ہے نہیں دے دیتا، وڈیرا بھی آپ کی مشکل حل کرتا ہے نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال تو کتنی محبت کرتا ہے، تو کبھی اس طرح بھی آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نماز چھوڑنا کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ نماز چھوڑنا علماء فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں تو جتنی رش جمعے میں ہوتی اتنی فجر میں ہوتی نہ ہوتی، حالانکہ فجر جمعے سے افضل ہے،
فرض ہے، وہ واجب ہے. ہم واجب کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں اور فرض کے پیچھے نہیں آتے. عشاء کی نماز پہ دیکھ لو کتنی کمی ہے. یہ ہماری بھی کمی ہے. ہم نے لوگوں کو کہنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اولاد کو کہنا چھوڑ دیا. یہ ایسی عبادت ہے کہ نابالغ کے لیے بھی حکم ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو حکم کرو. پیغمبر کا حکم ہے تمہارے لیے، مرو امر کا صیغہ ہے. اپنے اولاد کو حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر حکم نہیں، پھر مارو. یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو ظلم نہیں کہتے، اس کو دقیانوسی ذہن نہیں کہتے کہ اپنے بچے کو مار رہا ہے. اس مار میں بھی اللہ بہتری رکھے گا کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے نا. بس مار ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اللہ اس میں برکتیں رکھتا ہے، اس کو ظلم نہیں کہتے. پھر کم از کم یہ تو ہوگا کہ تو قیامت کے دن چھوٹ جائے گا کہ بھائی میں نے اپنا فرض پورا کیا. مالک نہیں ہے پھر بھی عبادت ایسی ہے یہ، کیونکہ قیامت کے دن جب انسان کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہوگی نا، اللہ اس کا کوئی عمل چیک ہی نہیں کرے گا. اللہ اس کے اعمال کو دیکھے گا ہی نہیں جب نماز نہیں ہے. حکم ہوگا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نماز ہے یا نہیں. کہا جائے گا نماز ہے تو پھر باقی اعمال دیکھے جائیں. کہتے ہیں نا ہم کہ نماز میں کوئی اسلام رکھا ہوا ہے کیا؟ دل صاف ہو. دل ان کے لیے یہ جواب ہے، دل صاف ہو. اتنا دل تمہارا گندا ہے کہ تو اللہ کے لیے نماز پہ نہیں آ سکتا، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. عشاء اور فجر نہیں چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ عشاء اور فجر یہ چھوڑنا منافقین کی نشانی ہے. حضور کے زمانے میں کیسے پہچانا جاتا یہ منافق ہے؟ اللہ نے ظاہر نہیں کیا تھا، صرف حضور کو بتایا اور حضور نے حضرت حذیفہ کو بتایا. ہر کسی کے سامنے کیسے ظاہر ہوتا کہ یہ منافق ہے؟ فرمایا جو لوگ فجر میں اور عشاء میں سستی کرنے لگ جاتے، صحابہ سمجھنے لگ جاتے کہ یہ منافق تو نہیں ہے. منافق ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. قرآن میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا منافق اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان سے دھوکہ کرتا ہے. اللہ بتاؤ منافق کہتے کس کو ہیں؟ قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، وہ نماز میں سستی کرنے والے منافق ہیں. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اپنے اولاد کو حکم دیتے نہیں ہیں، اپنی بیوی کو حکم دیتے نہیں ہیں، نہیں دیتے. بھائی یہ تبلیغ یہی تو ہے اور کیا ہے؟ تبلیغ یہی تو سکھاتی ہے کہ کہنا آ جاتا ہے، ہمیں بولنا آ جاتا ہے، اور لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے تبلیغ کا، کہنا تو آ جاتا ہے. کم از کم فذکر انما انت مذکر پہ تو عمل ہوگا. آپ دیکھ لو جو تبلیغ سے نہیں جڑے ہوئے اپنی اولاد کو بھی نہیں کہتے، ان میں یہ طلب ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنی قبر چھڑائے گا. بھائی ہر کوئی اپنی قبر چھڑاتا تو اللہ پیغمبروں کو کیوں بھیجتا؟ اللہ ان لوگوں کو اچھا کیوں کہتا جو امر بالمعروف کہتے اور نہی عن المنکر کہتے؟ تو میرے بھائیوں نماز عشاء اور فجر خصوصاً نہ چھوڑو کیونکہ اس میں عذاب بڑا ہے نا. مجھے آپ بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر رات کو عشاء کے وقت کسی کو تکلیف ہو اور ڈاکٹر صبح کو آنا تھا، اس کو دکھانا تھا اور وہ تکلیف میں مر رہا ہے، اس کی رات کیسی گزری ہوگی؟ یا وہ بندہ جو فجر کے وقت بیمار ہوا ہے اور ڈاکٹر آنا ہے زور کے وقت، اب اس کا یہ دن کیسے گزرے گا؟ کتنی تکلیف میں گزرے گا؟ فرمایا ایسے ہی ہے کہ جو
नमाज पढ़े, नमाज माफ नहीं होगी। वह इनको तो हुआ नहीं है, हो जाऊंगा तब भी तयम्मुम करे। या ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ने कहा इसको हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, तो वुजू में बंदा वुजू करता है तो हरकतें ज्यादा देता है ना, इसके लिए भी है कि तयम्मुम कर ले, नमाज माफ नहीं, नमाज पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले, जैसे भी नमाज पढ़नी है इसको, तो इनको तुम मर्जा। लेकिन हर मर्द ना हो, ऐसे नहीं बस थोड़ी सी बीमारी हो गई तयम्मुम करके बैठ जाए, नहीं। ऐसा डॉक्टर जिसके अंदर 3 सिफतें हो, वो आपको कहे कि पानी इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी डॉक्टर के अंदर 3 सिफतें हो। पहला, वो डॉक्टर मुसलमान हो, काफिर ना हो। काफिर को क्या पता, वो तो कह देगा देखिए नमाज नहीं पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ो। फतवा ये, तकवा ये नहीं है। तकवा ये थी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर जमाने में आंखों में दर्द हो गया, अगर उन्होंने कहा नमाज नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना, आंखें नीचे झुकाओगे और दर्द बढ़ जाएगा। उसने कहा दर्द बढ़े तो बढ़े, नमाज नहीं छोड़ूंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखो आखिरी वक्त में नमाज पढ़ते, नमाज नहीं छोड़ते कभी। तो डॉक्टर के अंदर पहली सिफत यह है कि वो मुसलमान हो। दूसरी सिफत यह है कि वो नमाजी हो, बेनमाजी को क्या परवाह, वो तुझे कह देगा भाई नमाज नहीं पढ़ो, नमाजी हो। तीसरी बात यह कि वो अताई डॉक्टर ना हो, 2-3 शीशियां लेकर बस डॉक्टर बन गए, माहिर डॉक्टर हो, वाकईतन डॉक्टर हो, जो आपको कहे कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो बीमारी में और मुब्तला हो जाएगा या तो हलाक हो जाएगा, तो फिर तू तयम्मुम कर सकता है। और भी वजूहात हैं तयम्मुम करने की, वो इंशाअल्लाह कल होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा रब्बिक सुब्हान रब्बिक आमीन।